جی میں اس وقت موجود ہوں حلقہ LA-24 بلوچ میں۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 25 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے ہیں، اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو رولز ہیں، جو آئین میں ہے کہ جو 13ویں ترمیم بنی، تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے ایک ہی قانون ہے، اور آج پورے آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور آج کا نوجوان جو ہے اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ بلدیاتی سسٹم کیا تھا۔ آج ہم بلوچ میں یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنے نوجوان اس سسٹم سے واقف تھے، اور کتنے نوجوان جو ہے ان کو پتہ ہے کہ بلدیاتی نظام کیا تھا، اور کیا بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے، لوگوں کے حقوق کس نے غصب کیے ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہاں کے لوگوں سے آج سوال پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ بتائیں گے کہ یہ بلدیاتی نظام کیا تھا، یہ سسٹم کیا تھا؟ یہ لوکل کونسل کا نظام تھا نا، جو اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح پہ لوگوں کے پاس جائیں، تعمیر ترقی ہو، کام ہو، تو یہی ہے لوکل کونسل، یعنی اسمبلی، یونین کونسل، ضلع کونسل۔ تو یہ نظام رول بیک ہو گیا ہے پچھلے 25 سال سے؟ 25 سال سے یہ تو ظاہر ہے، جو حکومتیں آتی ہیں انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر اس نظام کو رول بیک کیا ہے، اس لیے کہ اگر اختیارات نچلی سطح پر چلے جاتے تو ان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ انہوں نے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سے ظاہر ہے حکومتیں ہیں، جو بھی حکومت ہے اسی وہی ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے تمام سیاسی جماعتیں ہاں اس کی ذمہ دار ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آزاد کشمیر میں پچھلے 25 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، آپ بتائیں گے کہ وہ بلدیاتی سسٹم کیا تھا؟ جناب، بلدیاتی الیکشن کا جو نظام ہے، ہمارا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، وہ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ جو عوامی خدمت کے اختیارات ہیں انہیں نچلی سطح پر منتقل کیا جائے، تاکہ عوامی خدمت کا جو سلسلہ ہے وہ بہتر احسن انداز سے سر انجام دے کر لوگوں کے جو مسائل ہیں انہیں دیکھا جائے، انہیں حل کیا جائے۔ اچھا، یہ بلدیاتی سسٹم رول بیک ہوا تھا، یہ کب ہوا تھا، آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ یہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی دور حکومت میں ہوا تھا، لیکن اس میں تمام ادوار کی حکومتیں ملوث ہیں، اور بطور مجرم انہیں تصور کیا جاتا ہے کہ جو بھی حکومت، جو بھی تحریک، جو بھی تنظیم برسر اقتدار آئی، اس نے اس کے لیے حقیقی معنوں میں ان چیزوں کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کے لیے کوئی بڑھ چڑھ کر کام نہیں کیا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ تمام ادوار کی تمام حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ اچھا، آپ بتائیں گے کہ آزاد کشمیر میں پچھلے 25 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے، اس کا ملتوی کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ تمام باتیں شامل ہیں جو حکومت میں رہی ہیں، کسی بھی بلدیاتی نظام پہ توجہ نہیں دی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے تاکہ اختیارات نچلی سطح تک جائیں؟ ہونے چاہیے، بالکل ہر قیمت میں ہونے چاہیے بھائی۔ یہ ابھی وہ گورنمنٹ بنے تو اس کو پہلے یہ بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں گے کہ 1996 میں جب الیکشن ملتوی ہوئے تھے تو اس وقت آزاد کشمیر میں کس کی حکومت تھی؟ آزاد کشمیر میں پچھلے 25 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، چونکہ آپ کو علم ہوگا کہ وہ سسٹم کیا تھا، بلدیاتی الیکشن کا وہ سسٹم کیا تھا، وہ اختیارات کس طرح تقسیم ہوتے تھے؟ وہ ضلع کے اختیارات جو تھے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس ہوتے تھے، اور جو یونین کونسل کے تھے وہ بلدیاتی ممبر ہوا کرتے تھے، اور تقریباً ہر آدمی جو تھا وہ اس میں مطمئن تھا کہ لوکل کونسل کے ممبر تک اس کی رسائی ہو جاتی تھی اور پہنچ جاتی تھی۔ اس کا ذمہ دار کا کون ہے؟ کون سی سیاسی جماعت یا کون سی حکومت ذمہ دار ہے جس نے یہ سسٹم ختم کیا؟ یہ ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن تقریباً یہ 25 سال سے یہ ختم ہے، پتہ نہیں کہ حکومت۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے تاکہ اختیارات نچلی سطح تک جائیں؟ بالکل یہ منتقل ہونے چاہیے اور یہ ہونے چاہیے۔ آپ بتائیں گے کہ آزاد کشمیر میں پچھلے 25 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے ہیں، تو آپ بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو گورنمنٹ میں رہے ہیں وہی ذمہ دار ہیں اس کے کہ انہوں نے الیکشن کے وعدے کرتے رہے لیکن اپنا وعدہ وفا نہ کر سکے۔ تمام سیاسی جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں؟ بالکل، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے۔ پی ٹی آئی کو کیوں چھوڑ کے؟ وہ اس لیے کہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی یہاں گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس فرسٹ ٹائم پہ بلدیاتی الیکشن کروائے گی، اور
اختیارات نچلی سطح پہ منتقل کرے گی؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اسمبلی میں سیاسی جماعتیں وہ سب اس کی ذمہ دار ہیں، باشمول پی ٹی آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماجد خان آزاد کشمیر اسمبلی کا سب سے ایکٹیو قسم کے ممبر اسمبلی وہاں موجود ہیں، ان کی 5 سال میں ایک بھی قرارداد وہاں اسمبلی میں پیش نہیں کی گئی۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو اسمبلی کی بات ہے، کیونکہ میں اسمبلی میں تو بیٹھا نہیں ہوں کہ اسمبلی کے ماحول کیسا تھا یا کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو 2 پارٹیاں اس گورنمنٹ میں رہی ہیں، جو وعدے کرتی رہی ہیں، وہ تو اپوزیشن میں تھا جیسا بھی، تو ان کو بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ جنہوں نے وعدے کیے کہ ہم جب الیکشن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے کے بعد فوری طور پر یہ کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان 2 پارٹیوں پہ آتی ہے، نون پہ اور پیپلز پارٹی پہ، اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو ممبران ہیں جو اسمبلی میں جائیں گے وہ پہلی قرارداد میں اس کو کریں گے کہ کب ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے۔ وہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر جو قانون ساز اسمبلی ہے، اس کے تمام ممبران جو بھی جس جماعت سے بھی ہے وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کیونکہ جواب دے چکا ہوں، لیکن اس میں آپ کہتے ہیں تو ظاہر ہے جو ذمہ دار اسمبلی میں بیٹھتا ہے وہ ذمہ دار ہیں سارے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری اسی کے اوپر آتی ہے جس کے پاس اختیارات موجود ہوتے ہیں، جس کے پاس اکثریت موجود ہے۔ جی آپ بتائیں گے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر کوئی 26-27 سال ہے۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی سسٹم کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے کہ وہ کیا سسٹم تھا؟ نہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ چونکہ 25 سال سے وہ سسٹم ہی بلاک ہے اور 26 سال آپ کی عمر ہے، آپ کو علم واقعی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں گے کہ بلدیاتی سسٹم کے بارے میں آپ نے اخبارات پڑھے ہوں گے، دیگر معلومات کی ہوں گی، بتائیں گے آپ کے بلدیاتی الیکشن کس نے رول بیک کی ہے؟ یہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے رول بیک کیے، تو اس کے بعد جو بھی حکومت آئی نا وہ سب اس کی ذمہ دار ہے۔ آپ بتائیں گے کہ یہ جو آزاد کشمیر میں پچھلے 25 سال سے بلدیاتی الیکشن کا راستہ روک دیا گیا ہے، آپ اس سسٹم سے واقف ہیں کہ وہ کیا سسٹم ہوا کرتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن سننے میں آ رہا ہے، جیسے ہم سنتے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے، یہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے اس کا راستہ روک رکھا ہے، رکھا ہے۔ اگر یہ سسٹم بحال ہو جائے تو مختلف نوجوان ہیں تعلیمی یافتہ، ان کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کا راستہ روک کر غیر تربیت یافتہ لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا جا رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آزاد کشمیر میں پچھلے 25 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے، آپ بتائیں گے کہ یہ بلدیاتی الیکشن کا یہ سسٹم کیا تھا؟ جناب، یہ 1996 میں بیرسٹر سلطان محمود کی حکومت تھی تو یہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے بعد آج تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، اور اس کے ذمہ دار یہ جتنی بھی اس کے درمیان میں حکومتیں آئی ہیں یہ سب ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو نچلی سطح پر اختیارات منتقل کیے جائے اور لوگ اپنی مرضی سے اپنے کام کروا سکیں، ترقیاتی کام کروا سکیں۔ تو وہ سسٹم آپ کو یاد ہوگا، چونکہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے جو آخری دفعہ کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تھے تو آپ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے بی ڈی ممبر کے لیے، تو وہ سسٹم کیا تھا وہ ٹوٹلی یاد ہے آپ کو کچھ؟ وہ وہاں پر اس وقت تو بلدیاتی انتخابات، چونکہ وہ دور اچھا تھا، وہاں پر جو نچلی وارڈ کی سطح کے لوگ تھے ان سے یہ کام کرائے جاتے تھے۔ تو نچلی سطح سے جب سے یہ سسٹم ختم ہوا ہے تو سوائے ایم ایل اے کے نیچے کوئی کام کوئی آدمی وہاں پر نہیں کراتا اور نہ پوچھتا ہے، اپنی مرضی سے وہ جو ان کو ووٹ جو زیادہ لالچ دیتے ہیں ان سے وہ ترقیاتی کام کرتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم اس وقت جاری ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ اگر منصفانہ ہوتی تو وہ بلدیاتی انتخابات کراتے اور بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے یہ ترقیاتی کام کراتے۔ آپ جو سابق بی ڈی ممبر تھے ان میں سے واحد شخص ہیں پورے بلوچ شہر سے گھومنے کے بعد کہ آپ ہمیں ملے، آپ کو یاد ہے وہ بلدیاتی جو نظام تھا وہ کیا نظام تھا؟ بلدیاتی نظام جو تھا وہ جو بھی لوگوں کے نچلی سطح پر تھوڑے بہت جو کام ہوا کرتے تھے، جو ضرورت ہوا کرتی تھی وہ ان کے ذریعے حل ہوا کرتی تھی۔ یہ فنڈ یا اسکیمیں دیتے تھے تو اس وجہ سے وہ اسکیمیں کام حل ہوتے تھے۔
اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 25 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پیپل پارٹی ہے کہ انہوں نے 96 میں جب ہم نے کاغذات فیسیں بھی جمع کرائی جا کر، وہ ہمارے وہ رقم ہی کھا گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنا پیسہ کروڑوں کے حساب سے جمع ہوا تھا، وہ انہوں نے کھا دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے الیکشن منتوی کر دیے تھے، جو آج تک کسی کو حکومت نے بھی جو اس میں پھر سب اسی طرح چلتے رہے جس طرح پیپل پارٹی چلی گئی اسی طرح رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بلدیاتی الیکشن کے راستے میں رکاوٹ بنی رہی ہیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ آزاد کشمیر میں تمام سیاسی جماعتیں بلدیاتی الیکشن کا راستہ بلاک کر کے نوجوانوں کو تربیت گاہ بند کر چکی ہیں، اور اس وقت نوجوانوں کو بلدیاتی سسٹم کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کون سا سسٹم تھا۔ آزاد کشمیر اسمبلی ہمیشہ سے اس کی مخالف رہی ہے۔ کیمرہ مین نصیر کشمیری کے ساتھ شمشاد نظامی، دنیا نیوز، بلوچ، آزاد کشمیر۔